سورہ کوثر کی تلاوت کی گئی۔ اس سورت میں ایک تفسیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے نماز دوگانہ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اور قربانی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ جو لفظ آتا ہے فصلی، صلی کا معنی نماز پڑھیے۔ کون سی نماز پڑھنا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ اس سے عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا مراد ہے۔ اس کے آگے وَانْحَرْ، اور نحر کریے۔ نحر کا ایک معنی قربانی کرنے کے ہیں، لہذا بعض مفسرین نے اس سے قربانی مراد لیا ہے۔ میں بتلاتا چلوں کہ ذبح کرنا الگ کام ہے اور نحر کرنا الگ کام ہے۔ گائے، بھینس، دمبا، بکرا وغیرہ میں ذبح کرنا مسنون ہے، اور اونٹ میں ذبح مسنون نہیں ہے۔ گائے، دمبا، بکرا وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے، ذبح کرنا، مگر اونٹ میں ذبح کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ اونٹ میں ذبح کرنا کسی نہ کسی درجے میں مکروہ ہے۔ اور گائے، بھینس، دمبا اور بکرا میں نحر کرنا مکروہ ہے۔ جس کے ساتھ جو حکم دیا گیا اس کے ساتھ تو وہ کرنا مسنون ہوگا اور اس کے خلاف کرنا مکروہ ہوگا۔ اونٹ کے اندر نحر کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اونٹ میں نحر کرنا مسنون ہوگا، نحر کو چھوڑ کر ذبح کرنا مسنون نہیں ہوگا۔ اور ان کے علاوہ جو دوسرے قربانی کے جانور ہیں ان میں ذبح کرنا مسنون ہوگا، ذبح کو چھوڑ کر نحر کرنا مسنون نہیں ہوگا۔ دو طریقے ہیں قربانی کے، ذبح کرنا اور نحر کرنا، اور دونوں الگ الگ جانور کے ساتھ ہیں، اونٹ کے ساتھ نحر اور باقی کے ساتھ ذبح۔ ذبح اور نحر کہتے کس کو ہیں؟ احکام کے تعلق سے ان چیزوں کا ذکر کرنا، ان چیزوں کو سیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ نہایت ضروری ہوا کرتا ہے۔ ذبح کرنا کسے کہتے ہیں؟ لبا اور سر موڑی کے درمیان جو یہ گردن ہوتی ہے، گردن پر چھری پھیرنا۔ لیکن اتنی تعریف ابھی کافی نہیں ہے۔ چھری پھیر کر کچھ رگوں کو کاٹنا یہ شرط ہے۔ وہ کچھ کتنی ہے اور کون کون ہے ان کو بھی جاننا ضروری ہے۔ 2 رگیں آگے ہیں اور 2 رگیں بگلی ہیں، ہے تو سب آگے مگر 2 بالکل آگے ہیں اور 2 اس کے اگل بگل ہیں۔ 2 رگیں آگے کون کون ہیں؟ نمبر 1 حلقوم، جس سے سانس آتی جاتی ہے۔ نمبر 2 مری، جس سے کھانا پانی آتا جاتا ہے۔ نمبر 3 اور نمبر 4 شہرگ۔ شہرگ اس جانب بھی ہے اور شہرگ اس جانب بھی ہے، اس کی تعداد 2 ہے۔ حلقوم جو ہوتی ہے وہ سفید کلر کی ہوتی ہے اور مری جو ہوتی ہے وہ لال کلر کی ہوتی ہے۔
اس سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ پہچان جائیں گے کہ کون سی رگ کا نام حلقوم ہے، کون سی رگ کا نام مری ہے، اور کون سی رگ کا نام شہرگ ہے۔ شہرگ جب کٹے گی تو اس سے خون نکلے گا فوارے کے ساتھ۔ آپ توجہ دیجیے گا، دھیان دیجیے گا، دونوں جانب سے خون کی دھارائیں بہتی ہیں، وہ شہرگ ہے۔ اور دونوں شہرگ کے درمیان اندر کی جانب مری ہے اور باہر کی جانب حلقوم ہے۔ تو ان 4 رگوں کو کاٹنے کا نام ذبح ہے۔ اگر 4 میں سے اکثر کٹ گئیں اور عقل نہیں کٹی، عقل کا معنی کم از کم، یہ عین سے عقل نہیں ہے، یہ الف حمزہ سے عقل ہے۔ عقل کا معنی کم، اکثر کے مقابلے میں عقل بولا جاتا ہے۔ اگر اکثر رگ کٹ گئی تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا، اور اگر اکثر رگ نہیں کٹی تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اور اگر برابر کٹی اور برابر چھوٹی تو بھی ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ لہذا 2 رگ کٹی اور 2 رگ نہیں کٹی تو ذبیحہ کھانا حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا، وہ مردار ہو گیا۔ اور اگر 3 رگ کٹی تو وہ ذبیحہ صحیح ہو گیا، اس کا کھانا بھی حلال ہو گیا۔ اور اگر 4 رگ کٹی تو یہ پوری آداب اور پورے طور طریقے کے ساتھ، پوری رعایت کے ساتھ یہ قربانی ہے۔ تو اب واضح ہوا کہ ذبح کرنا کہتے ہیں 4 رگوں کو کاٹنا، اور اگر 4 نہ کٹی، 3 ہی کٹی تو کام چل جائے گا، اس سے کم میں کام چلنے والا ہرگز نہیں ہے۔ ایک تو وہ جانور بھی بیکار ہو جائے گا، دوسرے اگر وہ واجب کی طرف سے قربانی کی جا رہی تھی تو وجوب ادا نہیں ہوا، دوسرا جانور لا کر وجوب کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ جانور ایسے تھے جس میں 7 حصے تھے تو وہ 7 کے 7 حصے بیکار ہو گئے، ان 7 حصوں کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ ضروری مسائل ہیں، ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا، اور اگر سمجھ میں نہ آئے دوبارہ پوچھ کر سیکھنا ضروری ہے۔ یہ تو میں نے ذبح اور ذبح کے جو مبادی اور اصول تھے یہ آپ کو میں نے بتلا دیا۔ اب آئیے نہر پہ۔ نہر کس کو کہتے ہیں؟ نہر کے اندر ذبح نہیں ہوتا، نہر کے اندر ذبح نہیں ہوتا، نہر کے اندر چھورے یا بھالے سے لبے کے پاس اونٹ کو ایک اللہ نے رگ بنایا ہے جس میں خون جمع ہوتے ہیں، اس کو اس طرح کوچ کر پھاڑ دینا، اور اس کے بعد اس کا پورا خون بہہ جاتا ہے۔ نہ اس میں حلق کاٹنا شرط ہے، حلقوم، نہ اس میں مری کاٹنا شرط ہے، نہ اس میں شہرگ میں سے کوئی رگ کاٹنا شرط ہے، بس اس کے لبے پر نہر کر دیجئے، نہر مکمل ہو گیا اور قربانی درست ہو گئی، جانور حلال ہو گیا۔ لیکن یہ نہر صرف اونٹ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اونٹ کو ایسا بنایا ہے۔ یہ نہر ان جانوروں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کیا اور وہ رگیں کٹی، اگر کیا تو کرنے کے بعد 2 حال سے خالی نہیں، یا تو جو رگیں بتلائی گئی وہ رگیں کٹیں، 3 رگیں کٹ گئیں، تب تو جانور کراہت کے ساتھ صحیح ہو جائے گا اور اس کا کھانا حلال ہو جائے گا۔ لیکن نہر کیا، 1 ہی رگ کٹی یا 2 ہی رگ کٹی اور جانور تڑپ کر مر گیا تو وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کسی بھی جانور کے ساتھ نہر نہیں ہوتا، سب کے ساتھ ذبح ہوتا ہے، مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس جانور کے ساتھ نہر ہونا چاہیے اس کے ساتھ بھی نہر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، مگر بہرحال اونٹ کے ساتھ نہر کرنا مسنون ہے، اور جان بوجھ کر نہر کو چھوڑنا بلا کسی عذر کے یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ،
آپ سنیے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ رات میں ذبح کرنا جائز تو ہے، رات میں ذبح کرنا جائز تو ہے، مگر کتابوں میں لکھا رہتا ہے کہ مکروہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جائز ہے تو مکروہ کیوں ہے؟ جب اس کی وجہ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ رات میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس بات کا قوی احتمال رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جتنی نسیں کاٹنا ہو اتنی نہ کٹنے پائے، 3 رگ نہ کٹنے پائے، 2 ہی رگ کٹے اور آدمی سمجھے کہ قربانی ہو گئی، لہذا قربانی بھی ادا نہیں ہوگی اور جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ اس بات کے شدید خطرے کی وجہ سے فقہا نے یہ فرمایا کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، ناجائز کسی نے نہیں کہا ہے۔ مکروہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، لہذا اگر رات میں روشنی کا اچھا انتظام ہے اور ذبح کے وقت لائٹ جانے کا احتمال بھی نہیں ہے اور کاٹنے کے بعد تمام رگیں پہچانی جا سکتی ہیں تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے، رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر بڑھیا سا انتظام نہیں ہے، خطرے کا اندیشہ ہے، تو یقیناً کراہت سے خالی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جب حادثہ ہوگا تبھی حکم لگتا ہے، حادثے سے پہلے روکنے کے لیے قانون اور شریعت حکم لگاتے رہتے ہیں۔